الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا یہ ہفتہ واری سنی اجتماع اسد اللہ و اسد الرسول سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، اور آج ان کی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں۔ جنگ احد جو ہوئی 15 شوال کو، اور جام شہادت نوش فرمانے والے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، کم و بیش 70 صحابہ، ان 70 صحابہ میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یوں تو شہید کا مقام قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت افضل و اعلیٰ ہے، کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شہید کے جسم سے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور ایک شہید نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ جب عام شہید کا یہ معاملہ ہے تو جو سید الشہداء ہوں، شہیدوں کے سردار ہوں، اس سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہوگا۔ میں ان کی حیات طیبہ کے چند گوشوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا، تاکہ آپ اچھی طریقے سے محسن اسلام، جانثار اسلام سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھا سکیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور دوسرے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے
سویبہ کا دودھ پیا تھا اور انہی کا دودھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا تھا۔ آپ سن رہے ہیں اس وجہ سے توحید نیٹ ورک رضائی بھائی بھی اسلامک دونوں آواز، توحید نیٹ ورک سید انٹرنیشنل الشہداء اسلامک سیدنا امیر حمزہ رضی یوٹیوب اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ولادت سے بعض روایتوں کے مطابق 2 سال پہلے اور بعض روایتوں کے مطابق 4 سال پہلے ہوئی۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ دونوں خالازاد بہن تھیں، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد بے انتہا تھی۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ آپ شکار کے بڑے شوقین تھے، سیر و تفریح کے بڑے شوقین تھے، اور بڑے جانباز تھے، بڑے بہادر تھے۔ آپ کے مزاج کے اندر تھوڑی سی سختی تھی، جلال تھا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو جہل نے ایک مرتبہ تنہا دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس نے حملہ کیا اور آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافی زد و کوب کیا، کافی اس نے ستایا اور کافی تکلیف پہنچائی۔ ابھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہ کیے تھے، لیکن اس واقعے کے ہونے کے دوسرے روز جب شکار سے امیر حمزہ لوٹتے ہیں تو ایک لونڈی نے ان کو خبر دی کہ حمزہ آپ شکار کے لیے گئے اور آپ کو یہ بھی نہیں خبر کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے کتنا ستایا اور کتنا زد و کوب کیا، بے پناہ تکلیف آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے پہنچائی۔ اتنا سننا تھا کہ امیر حمزہ جلال میں آئے اور سیدھے حرم پاک کے اندر تشریف لے گئے اور دیکھا آپ نے کہ ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اتنا ابو جہل کو انہوں نے مارا، اتنا مارا کہ کھوپڑی کھل گئی اس کی۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پا لیا تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھتیجے، میں نے ابو جہل سے انتقام لے لیا، جس نے تمہیں ستایا تھا میں نے اسے بہت مارا ہے اور لہو لہان کر دیا، اب تو تم راضی ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر کیا، فرمایا چچا مجھے خوش کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا بس ایک بار کلمہ پڑھ لو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کہہ اٹھے، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ جب وہ ابو جہل کو انہوں نے مارا تو مارتے ہوئے ابو جہل کو انہوں نے کہا، ابو جہل تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے، سن جو میرے بھتیجے کا دین ہے وہ دین میں نے بھی قبول کر لیا ہے، تجھ میں اگر ہمت ہو تو مجھے ستا کر تکلیف پہنچا کر بتا۔ لیکن یہ کہنے کے بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، میں نے اس دین کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں کی اور میں نے جذبات میں آ کر کے یہ کہہ دیا۔ شش و پنج میں تھے،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दीन के बारे में कुछ जानना चाहा। अभी हुजूर ने चंद कलिमात ही कहे थे कि उन्होंने कलिमे शहादत पढ़ लिया और कलिमे तैयबा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो गए। और जिस दिन से उन्होंने कलिमे तैयबा पढ़ा उसी दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो गए। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु से पूछा गया कि अमीरुल मुमिनीन आपको फारूक का लक़ब कब मिला? तो आप फरमाते हैं कि मेरे इस्लाम कबूल करने के 3 दिन पहले सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मेरे इस्लाम कबूल करने से पहले मेरे दिल में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए बेपनाह कुदूरत थी और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से और शम्ए नबूवत को गुल करने के इरादे से मैं निकला। रास्ते में बेनियाम तलवार देखने के बाद मुझसे पूछा गया कि कहां जा रहे हो? और जब मैंने अपना इरादा जाहिर किया तो मुझसे कहा गया पहले अपने बहन और बहनोई की खबर लो। मैं अपने बहन और बहनोई के पास पहुंचा, वो इस्लाम ला चुके थे और उसके बाद सूरह ताहा की आयत मुझे सुनाई गई। मेरे दिल में इस्लाम की शम्अ रोशन हुई, लेकिन तलवार मेरे हाथ में थी और नियाम के बाहर थी और मैं इसी हाल के अंदर दारे अरकम पहुंचा। तो जब दारे अरकम में पहुंचा, दरवाजे पर मैंने दस्तक दी तो दरवाजे के अंदर से सहाबाई किराम ने मुझे देखा कि मेरे हाथ में तलवार है। तो आपस में गुफ्तगू होने लगी कि उमर आए हैं, तलवार नियाम से बाहर है, पता नहीं किस इरादे से आए हैं। उस वक्त सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर मौजूद थे और उन्होंने इरशाद फरमाया अगर उमर इस्लाम लाने आया है तो उसका इस्तकबाल है और अगर गलत इरादे से आया है तो उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। ये कहते हुए सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाजा खोला और मैं अंदर दाखिल हुआ और दाखिल होते ही मैंने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया। अब लफ्ज फारूक के हवाले से सुनिए, उनसे सवाल पूछा गया था। जवाब में फरमाते हैं कि इस्लाम कबूल करते ही मैंने हुजूर से अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या हमारा दीन सच्चा नहीं? सरकार ने फरमाया बिल्कुल सच्चा है। तो अर्ज करते हुजूर फिर छुप करके तबलीग क्यों? अब उमर इस्लाम ला चुका है, हम अलल ऐलान अब तबलीग करेंगे, खाने काबा के सामने तबलीग करेंगे और फिर उसके बाद मेरे इस्लाम कबूल करते ही 40 का अदद मुकम्मल हुआ। मैं 40वां मुसलमान था और हमारा जब इस मुसलमानों का 40 का अदद पूरा हुआ उसके बाद फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने इजाजत तलब की और ऐलानिया तबलीग के लिए हम दारे अरकम से निकले तो 20 सहाबा की क़यादत हजरत अमीर हमजा कर रहे थे और 20 की क़यादत मैं कर रहा था, यानी 20 सहाबा के आगे अमीर हमजा और मैं 20 के आगे था। और फरमाते हैं इस तरह से 40 थे और फरमाते हैं जब इस तरह से मैं निकला तो मदीने के ताजदार ने मुझे फारूक का लक़ब उसी वक्त अता फरमाया था। ये वजह सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु शुजा थे, बहादुर थे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने का जज्बा था। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर जिंदगी को उन्होंने वक्फ कर रखी थी और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब कुछ लुटाने के लिए वो हमा वक्त तैयार होते, यहां तक कि शाब अबी तालिब के अंदर जब 3 साल तक आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आवानो अंसार को महसूर किया गया था, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि खाने के लिए कुछ न था। ये सोशल बाइकाट था मक्के वालों की तरफ से। उस सोशल बाइकाट के अंदर
جو لوگ شریک تھے ان میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اس وقت رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ سرکار کو اپنے گھر والوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے میں اور سمجھانے کے لیے کافی موقع میسر ہوا، اور کھانے کی اتنی قلت تھی کہ چمڑے چبا کر کے لوگ صرف پانی پر اکتفا کر لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اناج کی 3 سال تک قلت رہی، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت وہاں پر محصور رہے۔ بہت قریب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ والہانہ عقیدت تھی۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت عطا فرمائی تو مدینہ منورہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سرکار کے جو چہیتے غلام تھے، کہ یہاں میں آپ کی نالج میں اضافے کے لیے بتاؤں تو قرآن مقدس کے اندر کسی صحابی کا براہ راست نام نہیں ہے سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا، اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے غلام تھے۔ اللہ اکبر! سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید سے اتنی محبت کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ جب وصیت کرنا بھی ہوتی کسی چیز کی یا کوئی بات کہنی بھی ہوتی تو کسی اور سے کہنے کی بجائے حضرت زید کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے۔ اور حالات جب دیگر گوں ہوئے تھے تو اپنی زندگی کے متعلق، اپنے حالات کے متعلق اور کسی چیز کی وصیت کے متعلق سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کسی کا انتخاب کیا تو وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت فرما گئے، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچتے ہی 7 مہینے کے بعد ہی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہونی شروع ہوئی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے جو سیریا جس میں حضور تشریف نہیں لے گئے تھے، اس سیریا کے اندر غزوات اور سیریا میں بڑا فرق ہے، انشاءاللہ پھر کبھی میں بتاؤں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نہیں تھے، اس میں سرکار نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیڈر تھے، بہادر تھے، جوان مرد تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جذبہ جانثاری اپنے اندر رکھتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، اس غزوے کے اندر، اس جنگ کے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور اپنا مجاہدانہ کردار ادا فرمایا، اور نہ جانے کتنے کافروں کو واصل جہنم کیا۔ اور اس کے بعد جو دوسری بڑی جنگ ہوئی جنگ احد، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنگ احد کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے مسلمانوں کو جمع کرتے، صحابہ کو جمع کرتے، ان سے مشورہ کرتے، اور اس میں بھی خاص طور پر چند صحابہ ایسے تھے جو مخصوص تھے جن سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر رائے معلوم کیا کرتے تھے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ غزوہ بدر سے پہلے جتنے بھی سیریا ہوئے اس کی پوزیشن یہ تھی کہ اس میں ایک بھی انصار صحابی کو سرکار نے جانے کا حکم نہیں عطا فرمایا تھا، اس میں سب کے سب مہاجرین ہی تشریف لے گئے تھے۔ لیکن غزوہ بدر کے اندر انصار صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ سرکار ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی اپنی جان کو تحفظ کے لیے، فروغ اسلام کے لیے اور آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابہ سے مشورہ طلب کیا،
اور اس وقت رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بھی تھا. جب پوچھا گیا کہ کیا کرنا چاہیے، مدینے میں رہ کر کے جنگ کرنی چاہیے یا مدینے سے باہر جا کر، اس لیے کہ ابو سفیان غزوہ بدر کا انتقام لینے کے لیے کفار قریش کے ساتھ میٹنگ کر چکا تھا اور طے پا چکا تھا کہ کسی بھی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے جنگ بدر کے اندر جتنے بھی کفار قریش اور سرداران قریش مارے گئے ہیں ان کا انتقام لیا جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل چکی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب فرمایا تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ مدینے میں رہ کر کے جنگ کرنی ہے. لیکن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر نوجوان صحابہ جو مر مٹنے کا جذبہ رکھتے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ہم نے یہاں رہ کر کے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو یہ لوگ یعنی کفار قریش سمجھیں گے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں اور ہم ان سے خوف زدہ ہیں، اس لیے ہم میدان میں کھل کر کے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں. سرکار ہمیں کھل کر کے میدان میں آنا چاہیے اور جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ اکبر. جب سارے نوجوان صحابہ کی یہ رائے ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرما کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کی طرف بڑھنے کی تیاری کرتے ہیں. لیکن عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا جب اسے پتا چلا کہ سرکار نے یہ ارادہ کیا ہے تو 300 منافقین کی فوج کے ساتھ وہ شامل تو ہوا. صحابہ کرام علیہم یعنی مسلمانوں کی بظاہر تعداد 1000 تھی اور اس میں بھی صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے، ٹوٹل 2 گھوڑے تھے اور 100 صحابہ کے پاس اسلحے تھے اور باقی ایسے ہی تھے چھوٹے چھوٹے اس کے ذریعے تلوار وغیرہ کے ساتھ. لیکن تھوڑا چل کر عبداللہ ابن ابی نے اپنے 300 فالوور سے کہا اس جنگ میں سوائے شکست کی کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیوں مرنے کے لیے جائیں، چلو واپس چلے آتے ہیں. پلان یہ تھا کہ ہم جب ریٹرن ہوں گے، جب بیک ہوں گے تو صحابہ کے جذبات بھی پست ہو جائیں گے اور وہ بھی واپس آ جائیں گے. لیکن قربان جائیے جو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر مرنا جانتے ہیں ان کو جینے سے زیادہ اپنے نبی کے نام پر جان کٹانے میں دلچسپی ہوا کرتی ہے. تو وہ 300 لوگ واپس آ گئے. اب ٹوٹل 700 بچے تھے اور کفار قریش کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ 3000 کے قریب لشکر جرار تھا ان کا اور ساتھ ہی ساتھ اسلحوں سے لیس تھے، گھوڑے ان کے پاس تھے، اونٹ ان کے پاس تھے اور ساتھ میں انہوں نے عورتوں کو بھی لے لیا تھا تاکہ اگر جذبات مردوں کے سرد پڑ جائیں تو عورتیں اپنے اشعار کے ذریعے ان کے جذبات کو ابھاریں اور ان کے جذبات کو ابھارنے کے بعد انہیں میدان جنگ کے اندر آمادہ کریں اور وہ بہادری کا مظاہرہ کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ قافلہ روانہ ہوا اور میدان احد کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھالی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پہاڑ پر 50 صحابہ کے دستے کو کھڑے رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب تک کہ میں نہ کہوں یہاں سے کوئی ہٹے نہیں. ان 50 کا ایک رہنما بنایا گیا، ایک قائد اور ایک امیر مقرر کیا گیا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک چھوٹی سی سوچ آپ کی درست کرتا ہوا چلوں. یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کی تعلیم دینے والے نہیں تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف امام نہیں تھے، صرف محدث نہیں تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفسر قرآن ہی نہیں تھے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین جرنل تھے، ایک بہترین کمانڈر تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنگی حکمت عملی سے واقف تھے. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم اس جنگ کی کمان لیے ہوئے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ان 50 صحابہ کو وہاں پر کھڑا رکھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ جگہ ایسی تھی کہ اگر خالی ہوتی تو پہاڑ تھے، وہاں سے نیچے کی طرف ڈھلان کے اندر میدان تھا، اور میدان میں جنگ ہوتی تو اس موقع پر اس بلندی سے تیر برسا کر میدان کے اندر لوگوں کو شہید کرنا، مسلمانوں کو شہید کرنا آسان ہو جاتا۔ اس لیے اس ٹیلے پر، اس پہاڑ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مقرر فرمایا تھا تاکہ اس جگہ پر دشمن نہ آ سکیں۔ پیچھے کی طرف جبل احد تھا، وہ جبل احد اللہ اکبر جسے حضور نے جنت کا پہاڑ فرمایا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر، پہاڑ کی قسمت پر قربان جائیے کہ پتھروں کے پہاڑ کو مصطفیٰ نے چاہا تو وہ پہاڑ جنتی بن گیا۔ اور سرکار، آپ دیکھیں یہاں توجہ چاہوں گا، ہوتا یہ ہے اگر کوئی کسی سے محبت نہ کرے تو ایسے دل والے کو کہتے ہیں یہ پتھر دل ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ تو اتنے حسین و جمیل ہیں کہ پتھر بھی آپ سے محبت کرتا ہے، پتھر بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور قربان جائیے جو مصطفیٰ پتھر کے دل کی بات جانتے ہیں وہ امتی کے دل کی بات نہیں جانیں گے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو پیچھے کی طرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کو رکھا، اس طرف جو ہے جبل روما کہتے ہیں، وہاں پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دستے کو سرکار نے رکھا، اور پھر اس کے بعد میدان کی تیاری سب ہوئی۔ پھر اس کے بعد دشمن آیا، مقابلہ ہوا، اور مقابلے کے اندر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دشمنوں کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اب جب جنگ فتح کے قریب پہنچ چکی تھی، بلکہ تقریباً فتح ہو چکی تھی، اس وقت وہاں موجود اس پہاڑ پر 50 صحابہ جو تھے، ان میں سے کم و بیش 35 صحابہ نے یہ کہا کہ اب تو جنگ فتح میں تبدیل ہو چکی ہے، چلو ہم یہاں سے اترتے ہیں۔ لیکن ان کے امیر نے کہا کہ حضور نے ہم سے یہ فرمایا ہے کہ جب تک کہ میں نہ کہوں اس وقت تک تم یہاں سے نہ اترنا، تو حضور نے ابھی ہمیں نہیں فرمایا، اس لیے ہمیں نہیں اترنا چاہیے۔ لیکن 35 صحابہ اتر گئے۔ خالد بن ولید جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے اور کافروں کی طرف سے وہ جنگ میں تھے، اور بہت ہی زبردست وہ سپہ سالار تھے، بہت ہی زبردست جنگی مہارت انہیں تھی، انہوں نے جب اس پہاڑ کو خالی دیکھا تو پھر وہاں کی طرف کچھ کیا، اور وہاں سے انہوں نے حملہ کیا، اور اس حملے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی بنیاد پر کم و بیش 70 صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ اور اسی جنگ کے اندر جو سب سے پہلے مدینہ منورہ اسلام کی تبلیغ کے لیے سرکار نے جنہیں بھیجا تھا وہ تھے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ پہلے مبلغ بن کر کے مدینے میں جانے والے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے وہاں پہنچنے کے بعد اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور بہت ساروں نے آغوش اسلام میں قدم رکھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابو سفیان نے، ہندا نے، ان لوگوں نے یہ عزم کیا تھا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی طریقے سے شہید کیا جائے، اور اسی لیے جبیر ابن مطعم کے غلام وحشی کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ وحشی ایک چھوٹے قد کے تھے، انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن وحشی نے جو چھوٹے سے نیزے سے وار کرنے کی طاقت رکھتے تھے، ان کی پوزیشن یہ تھی، جنگ کے موقع پر جب دیکھا وحشی نے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کو وار پر وار کر رہے ہیں اور دشمنوں کی حالت خراب کر رہے ہیں،
اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ شتر مرغ کے پر لگائے رکھے تھے اور اسی کے ساتھ وہ میدان میں کود کر ایک ایک کو واصل جہنم کر رہے تھے. اسی میں وحشی جو ہے وہ ادھر سے ادھر چھپ پھر رہا تھا کہ موقع کی طاق میں تھا کہ کوئی موقع مل جائے جس کی وجہ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ حملہ کر سکے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کئی کافروں کو جہنم رسید کرنے کے بعد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور کو طلب فرمایا اور مبارز طلب فرمایا اور اس کے بعد جب دشمن آیا آپ مقابلے کے لیے اس کی طرف جھکے. اتفاق سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیرہن تھوڑا سا اونچا ہوا اور پیٹ نظر آنے لگا. وحشی نے نیزے کو بالکل نشانے پہ لگایا اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس نیزے کو پھینکا. نیزہ آپ کے پیٹ سے آر پار ہو گیا اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ان میں اتنی سکت نہ تھی کہ آپ اٹھتے، مقابلہ کرتے اور دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے. آپ لڑکھڑائے، گرے اور اس کے بعد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کا مسئلہ کیا گیا. آپ کے کلیجے کو نکال کر جو ہے وہ ہندا کو دیا گیا. ہندا نے قسم کھائی تھی اسے چبانے کی، اس کو چبائی لیکن وہ چبا نہ سکی اور اس کے بعد اس نے اگل دیا. اللہ اکبر. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک، کان، آنکھ یہ سب جدا کر دیے گئے تھے، بلکہ بے شمار صحابہ کے جسم پاک کا مسئلہ کر دیا گیا تھا. یعنی ان کے جسم کے آنکھ، کان، ناک کو سب کو جدا جدا کر کے اس دور کی عورتوں نے کسی نے ہار بنایا، کسی نے ان کے جسم کے اعضاء کو لے کر کے کان کے ایئرنگ بنائے اور اس طریقے سے کسی نے ہاتھ میں پہنے. یہ سارا منظر تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کی لاش مبارک کو اور ان کے جسد اقدس کی تلاش میں نکلے. سرکار سب سے پوچھتے جا رہے تھے کہ میرے چچا کا کیا حال ہے، میرے چچا کا کیا حال ہے. لیکن جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے جسم اقدس کا مسئلہ دیکھا اور چچا کو شہید کیا ہوا دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر خود پر قابو نہ پا سکے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت یہ فرمایا اگر مشرکوں پر اللہ نے مجھے غلبہ عطا فرمایا تو میں ان کے 70 کافروں کا مسئلہ کروں گا. اتنے میں پروردگار نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا. وہ آیے کریمہ لے کر کے حاضر ہوئے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. اگر تم سزا دینا چاہتے ہو تو ان کو اتنی ہی سزا دو، اس سے زیادہ ان کو سزا نہ دو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرض کیا میرے مولا میں صبر کو اختیار کرتا ہوں اور صبر کو پسند کرتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی، اتنی عقیدت تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے یہ اللہ کا شعر ہے، یہ رسول اللہ کا شعر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم نے خود ان کے جسد اقدس کے قریب کھڑے رہ کر کے فرمایا کہ نیکی کرنے والوں کے اندر آپ سب سے اونچے مقام پر تھے، صلہ رحمی کرنے والوں میں آپ بڑے اونچے مقام پر تھے، آپ حسن سلوک کے سلسلے میں سب سے اونچے مقام پر تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام کے لیے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس طریقے سے انہوں نے اپنی جان قربان فرمائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اکثر اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں، بلکہ بہت سارے مواقع پر میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر صحابی نے اپنی اولاد کو جس چیز کی تعلیم دی اس چیز میں سب سے بنیادی چیز ہے صبر، کہ ہر ایک نے اپنے بچوں کو صبر کی تعلیم دی. کبھی صبر کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوٹے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام علیہم الرضوان نے اس کی تعلیم فرمائی. اب آپ دیکھیں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب
शहीद हो गए। तो आप जानते हैं काफिला सहाबा किराम अलैहिमुर रिजवान जो वहां से वापस लौटे, सहाबा किराम अलैहिमुर रिजवान में जो शहीद हो चुके थे, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबकी नमाज जनाजा वहां पर और सबकी तदफीन का मामला वहां पर अमल में आया। और तदफीन के बाद हजरत मुसअब इब्ने उमैर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश और सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, इन तीनों को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जगह दफन फरमाया। और आप जानते हैं कफन देने के लिए कपड़ा नहीं था, कपड़ा इतना छोटा था कि अगर सर से लेकर के नाफ तक या नीचे तक थोड़ा सा लिया जाता तो नीचे का हिस्सा खुल जाता, और अगर नीचे का हिस्सा ढांका जाता तो ऊपर का हिस्सा खुल जाता। कफन की इतनी किल्लत थी और एक एक कब्र के अंदर कई कई सहाबा को उतारा जाता। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सहाबा को कब्र में उतारते थे उनमें इस चीज का ख्याल करते थे कि सरकार उन्हें सबसे ऊपर रखते थे, जिनको कुरान की आयतें सबसे ज्यादा याद हुआ करती थी। इसमें भी हुजूर ने यह दर्जा रखा था। अब जब कफन के लिए कपड़ा नहीं था तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़खर या अज़खर घास जो है वो नीचे के हिस्से के अंदर डाल दी और ऊपर के हिस्से में कपड़ा। और इस तरीके से सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान को रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफन फरमाया। और आप जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर बुध को सैयदुश शुहदा की बारगाह में हाजिर हुआ करते, हर बुध को सरकार उनकी बारगाह में हाजिर होते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदफीन के बाद जब सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान के काफिले के साथ मदीने की तरफ जब पलटे तो आप जानते हैं जिनके घरों से कोई न कोई मर्द शहीद हुआ था वो लोग आहो फगा कर रहे थे, खवातीन रो रही थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके रोने की आवाज सुनी, सब अपने रिश्तेदार को याद करके रो रहे थे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिर क्या बात है कि मेरे चचा को याद करके कोई नहीं रो रहा। उसके बाद सबको ख्याल हुआ कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। उसके बाद कोई अपने रिश्तेदार के लिए नहीं रोता था, जो भी रोती थी खवातीन वो सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को याद करके रोया करती थी। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में एंटर हुए, जब अपने दौलत कदे की तरफ बढ़ना ही चाहते थे तो आपने देखा कि हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी फातिमा वो आई। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया आका मेरे वालिद कहां हैं? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा वालिद आज से मैं ही हूं। वो समझ गई कि इससे बुए खून आ रही है, शायद मेरे वालिद शहीद हो चुके हैं। आप जानते हैं हजरत अली और दिगर सहाबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे कि फातिमा हमारे जिम्मे है, हम इसकी परवरिश करेंगे। और फातिमा ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया मुझे मेरे वालिद के पास ले जाओ, मैं उनके जनाजे को उनके जिस्म मुबारक को देखना चाहती हूँ। तदफीन अमल में आ चुकी थी। सरकार ने फरमाया बेटी सब्र करो। अब आप जानते हैं उन्होंने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया मुझे बताएं कि मेरे वालिद कैसे शहीद हुए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा तुम दास्तान सुनकर सब्र न कर सकोगी। तो अर्ज करती हैं सरकार मेरे वालिद ने हमें सब्र की तलकीन पहले ही अता फरमा दी थी और सब्र की तालीम पहले ही अता फरमाई थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं नतीजे की तरफ आता हूं और आपके ज़मीर को जगाना चाहता हूं। जिस इस्लाम पर अमल करके हम और आप मस्जिद को आबाद करते हैं, खाने काबा की ज़ियारत करते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ की ज़ियारत करते हैं, और जिस इस्लाम को मान करके उसे कबूल करने के बाद हम कुरान की तिलावत करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बताओ उस इस्लाम के लिए क्या कुर्बानी हमने दी? ये इस्लाम आज जो हम तक पहुंचा है उन शोहदा की कुर्बानियों की बुनियाद पर पहुंचा है। ये इस्लाम आज हम तक जो पहुंचा है वो उन जानिसारा ने इस्लाम की शहादत की बुनियाद पर पहुंचा है। आज तो अफसोस की बात है
اسلام کے لیے نہ ہم وقت قربان کر سکتے ہیں، نہ خواہش قربان کر سکتے ہیں، نہ آرزو قربان کر سکتے ہیں، نہ نفس قربان کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، اگر کہیں ہے تو اسلام کے لیے نہ ٹائم ہے، نہ مال ہے، نہ جان ہے، کوئی چیز ہمارے پاس اسلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نہ اسلام کے لیے وقت دے پاتے ہیں، نہ کوئی چیز کر پاتے ہیں۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اسلام پھیلایا ہے، کس طریقے سے انہوں نے جاں بازی کا مظاہرہ فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اپنی آرزوؤں کی تکمیل اگر کسی کو چاہیے، کوئی چاہتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو التجائیں کی جائیں وہ قبول ہوں، تو وہ پہلے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں جا کر اپنے معروضات پیش کرے اور پھر ان سے عرض کرے کہ یا عم رسول اللہ، آپ سرکار کی بارگاہ میں گزارش کریں، آپ سرکار سے عرض کریں کہ آقا ہماری آرزوؤں کو پوری کر لیں۔ پھر وہاں سے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرے حضرت سید الشہداء کے صدقے میں مصطفیٰ ساری آرزوؤں کو پوری فرما دیں گے۔ اور یہ بزرگوں کا عمل بھی رہا ہے، طریقہ بھی رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ضرورت ہے، اسلام ہماری طرف دیکھ رہا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل بھی نہیں کر رہے۔ اسلام کو دوسروں تک پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، خود ہماری زندگی بھی اسلام سے کوسوں دور ہوتی جا رہی ہے اور اسلام کی تعلیمات کو ہم فراموش کرتے جا رہے ہیں اور اسلام کے فروغ کے لیے نہ ٹائم قربان کرتے ہیں، نہ جد و جہد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء احد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزار اقدس پر بے پناہ رحمتوں کی بارش فرمائے اور پروردگار جل جلالہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کے جذبہ صادق کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔